علامہ صاحب یہ آپ نے ایڈ کی بات کی، اس آپ کی جماعت کے اوپر بھی کچھ الزامات یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں آپ سعودی عرب سے ایڈ لیتے ہیں، فنڈ آتے ہیں، اس میں حقیقت ہے؟ تو عبدالحی بھائی اس کا جواب دو طریقے سے دیا جا سکتا ہے. ایک تو میں یہ کہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہم اسٹریٹجیکل پارٹنر ہیں تو میں اس کا خاموشی سے اگنور کر دوں. دوسری بات یہ اگر آپ کھلے یعنی فرینکلی پوچھتے ہیں بے تکلفانہ انداز میں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ایڈ کی بات تو دور کی، ایک ریال اچھا ایک ریال بھی جمعیت اہل حدیث کو، اس ادارے کو، مجھے اگر سعودی عرب سے آتا ہو تو اس موضوع کے اوپر بھی اگر کوئی مجھ سے قسم لینا چاہتا ہے، حلف لینا چاہتا ہے یا مباہلہ بھی کرنا چاہتا ہے، میں تیار ہوں. اللہ کے فضل سے ہم نے آج تک ہمارا سعودی عرب سے جو رشتہ ہے نظریاتی ہے، اچھا، اس کی وابستگی حرمین شریف ہے ان کی وجہ سے، اور ہمارا ان کے ساتھ رشتہ توحید کا رشتہ ہے. جو ہمارا آپ یہ سمجھ لیں جیسے شیعوں کا رشتہ ایران کے ساتھ ہے، ویسے ہی مسلک اہل حدیث کا سعودی عرب کے ساتھ بالکل بڑا کلوز اٹوٹ رشتہ، توحید کا رشتہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئیڈیالوجی ایک ہے. اور آپ کو میں حیران کن ایک بات بتاتا ہوں، لوگوں کو یہ علم نہیں ہے. جس وقت مملکت سعودی عربیہ شروع میں اللہ کے فضل و رحمت سے بر صغیر پاک و ہند کے اہل حدیث اسکول آف تھاٹ نے، جس وقت ان کے ابھی تیل وغیرہ کے کنویں نہیں تھے نکلے، یہاں سے بھی امداد جاتی رہی ہے. اچھا، الٹی بات بھی ہے لوگوں یہاں کو، سے ہاں جی یہ بھی بات ہے. تو یہ تو ایک نظریاتی تعلق ہے. تو اگر وہاں سے ہاں جس چیز کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں وہ اس بات میں ہو سکتا ہے صداقت پائی جائے. میری جماعت کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں آیا، لیکن یہ شروع سے لے کے اب تک کی آپ یہ بات کر رہے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایک روپیہ ایک ریال اگر وہ مباہلہ بھی کرنا چاہتے ہیں تیار ہوں. لیکن یہ بات بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ سعودی عرب سے مساجد کو ضرور سپورٹ کیا گیا ہوگا، لیکن یہ ہماری جماعت سے قبل کی بات ہے کہ جس وقت پاکستان میں مسجدیں بنی ہوں گی، جیسے فیصل مسجد بنی ہے سعودی عرب نے بنائی ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، اس طرح مساجد اداروں کے اندر. لیکن یہ جو ہوتی ہے نا، یہ ان آفیشیل مدد نہیں ہوتی. مطلب کہ یہ پاکستان کے گورنمنٹ کے کھاتوں سے ہی آتی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر رکاوٹ بھی ڈال سکتے ہیں. اس ادارے مثال دے رہا ہوں، کسی مسجد کا پروجیکٹ منظور ہوا ہے، ادھر سعودی عرب نے مسجد بنانی ہے، تو پاکستان کے ادارے اوکے کریں گے تو بنے گی. صحیح ہو گیا، آپ بات سمجھے ہیں نا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. اس قسم کی مدد پاکستان میں اہل حدیثوں کی بات مساجد میں ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن وہ جس طرح آج کل این جی اوز بھی بنی ہوئی ہیں علامہ صاحب، وہ فنڈز تو لے لیتی ہیں کہ یہ جی تعلیم کے لیے لے رہے ہیں، جس طرح چل رہی ہیں آج کل پاکستان میں بہت سی این جی اوز ہیں. کوئی یہ جو بوڑھے لوگ، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے سعودی عرب نے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں ریال کی پاکستان کی سرکاری سطح پہ مدد کی بھی ہے. یہ کوئی ہڈن سیکرٹ نہیں، یہ تو اوپنلی آپ بات سمجھ رہے ہیں. یہ تو اوپنلی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں، میں تو صرف آپ کی اسپیسیفک جماعت کی بات کر رہا ہوں. ہماری جماعت کے اوپر تو یہ ایلیگیشن ہے ہی ہے نا، لیکن اس کا تو میں نے جواب دے دیا. اس کے اوپر اگر مباہلہ بھی کرنا چاہتے ہیں، میں اس پہ قسم بھی کھا لیتا ہوں، قسم دینا چاہتے ہیں، تو اگر قسم کا یقین نہیں تو مباہلہ بڑی بھی چیز ہوتی ہے. وہ تو ایک لعنت ڈالنے والی بات ہوتی ہے جھوٹے کے اوپر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ سعودی عرب کے پاکستان کے اوپر ان گنت احسانات ہیں. یہ بات ہے. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہمیں نہیں دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے پاکستان کو نہیں دی. انہوں نے پاکستان کے انفراسٹرکچر کے لیے، انہوں نے پاکستان کی مساجد کے لیے، انہوں نے پاکستان کی تعلیم کے لیے. ابھی آپ دیکھیں اس سال اب یہ بندہ کہ ابھی یہ جو ریلیف فنڈ آیا رمضان میں، افطاری جو آئی ہے، یہ پاکستان کے سینکڑوں افراد کو کئی ٹن انہوں نے وزیر جو مذہبی امور ہیں ان کے حوالے کی ہے. یہ مدد سرکار کو دیتی ہے. اور ریلیف پیکیجز جو سیلاب زدگان کے موقع پر ہمیں پتہ ہے، وہ سرکار. بالکل ٹھیک ہے. یہ اسی کانٹیکسٹ میں آگے چلتے ہیں.